ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی برتری، ہر قسم کی تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہمارا داتا دستگیر ہے، جو ہمارا حاجت روا مشکل کشا ہے، جو بگڑی بنانے والا ہے، جو ہمیں اولادیں دینے والا ہے۔ وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے دے اور جس کو چاہے وہ بیٹے عطا کر دے اور جس کو چاہے وہ بانجھ کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد امام کائنات، امام الرسل، امام الانبیاء، شافی محشر، ساقی حوض کوثر، سید ولد آدم، نبی آخر الزمان، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اربوں کھربوں اللہ تعداد درود و سلام ہو۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد قرآن حکیم اور احادیث کا ہم مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے ایمان کا ذکر کیا ہے، اسی کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کا ذکر کیا ہے اور دوزخ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مختلف پہلو ہمیں قرآن حکیم میں ملیں گے جو ہمیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ذکر کیے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے ذکر کیے ہیں۔ انہی پہلوؤں میں، انہی دلائل میں
اللہ رب العالمین نے ایک نفس کا بھی ذکر کیا ہے، اور نفس عرف عام میں ضمیر کو کہتے ہیں، کہ جس طرح کہا جاتا ہے ضمیر کی آواز، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ فلاں کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، مر گیا ہے۔ تو اسی نفس کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے، اور صرف ایک نہیں، دو نہیں، اس کی 4 قسمیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، کہ نفس یہ 4 اقسام کا ہوتا ہے، 4 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر نفس امارہ، دوسرے نمبر پر نفس لوامہ، تیسرے نمبر پر نفس خبیثہ، اور چوتھے نمبر پر نفس مطمئنہ۔ تو پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، 13واں سپارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، کہ نفس امارہ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے، برائی پر مائل کرتا ہے، انسان کو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر آمادہ کرتا ہے، فسق و فجور اور معاصی اور ذنوب پر ابھارتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ یہ برائی پر اجاگر کرتا ہے، برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ یقیناً نفس امارہ بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحمت کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جس کا مقابلہ کر کے اسے دبانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کا زور ٹوٹ جائے، اور اس مقصد کے لیے روزہ سب سے عظیم عمل ہے، روزہ سب سے عظیم عمل ہے۔ یہی وہ نفس ہے جو انسان کو گناہ اور نافرمانی کر کے اس کو خوشنما اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، کہ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل مزین کر کے دکھلایا، مزین کر کے پیش کیا، تو اس نے اسے قتل کر ڈالا، فاصبح من الخاسرین، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ نفس امارہ کا یہ تعارف قرآن کریم میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے، کہ یہ نفس انسان کو برائی، نافرمانی، فسق و فجور، گناہ کے کام اور شیطانی عمل کی طرف مائل کرتا ہے، اور یوں سمجھے کہ انسان کو معاصی و ذنوب پر آمادہ کرنے والے صرف شیاطین الانس والجن ہی نہیں، بلکہ نفس امارہ بھی انسان کو گناہ اور نافرمانیوں پر ابھارتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو نفس ہے وہ نفس لوامہ ہے، اور اس نفس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو بھلائی اور نیکی کم کرنے پر ملامت کرتا ہے، اور گناہ اور برائی کے ارتکاب پر ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے۔ یہی وہ نفس ہے جسے عام لوگوں کے عرف میں ضمیر کہا جاتا ہے، کہ فلاں کا ضمیر تو مر گیا ہے، اس کا ضمیر اسے اس کی برائی پر ملامت نہیں کرتا۔ یہ وہ نفس ہے جس کی ضرورت ہے۔ یہ نفس انسان کو نیکی چھوڑنے اور برائی کرنے پر جھنجھوڑتا ہے، کہ جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو اس کا نفس اس کو جھنجھوڑتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، فلا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم اٹھاتا ہوں، یعنی وہ نفس جو انسان کو نیکی و بھلائی سے محروم رہنے پر ملامت کرتا ہے اور گناہ اور نافرمانی کے ارتکاب پر بھی ملامت کرتا ہے۔ یہ اچھا نفس ہے،
یہ انسان، اس کا ضمیر جاگا ہوا ہے، یہ اچھا نفس ہے کہ اگر یہ غالب رہے تو انسان پر نیکی غالب رہتی ہے، اور اگر نفس امارہ غالب آ جائے تو انسان پر بدی غالب ہو جاتی ہے۔ نفس امارہ جو برائی کی طرف بلاتا ہے، اور نفس لوامہ کہ اس انسان کا ضمیر جو ملامت کرے اور نیکی کی طرف مائل کرے اس کو۔ تیسرے نمبر پر نفس خبیثہ کہ جب انسان پر نفس امارہ غالب آ جائے اور نفس لوامہ وہ مفقود ہو جائے، دب جائے، انسان ہر وقت خواہش پرست اور نفس پرست ہو جائے، ہر وقت گناہ اور نافرمانی کے کام کرتا رہے، تو اس کا نفس نفس خبیثہ بن جاتا ہے، برائی کی طرف ہر وقت وہ مائل رہتا ہے۔ پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے نیکی اور بھلائی سے نفرت ہو جاتی ہے، اور برائی اور نافرمانی کے کاموں سے اسے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ہر وقت گانے بجانے، فلم ڈرامے، دنیا کے کام، ناول افسانے اور کھیل تماشوں میں مہور رہتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کا نفس امارہ اس پر غالب آ گیا ہے، اور اس کا ضمیر جو ہے وہ بالکل مر چکا ہے، اس کا ہر وقت دھیان جو ہے وہ دنیاوی کاموں میں لگا ہوا ہے، صرف اس انسان کو دنیا کی فکر ہے اور آخرت کو یہ بھلا بیٹھا ہے۔ تو ایسے نفس اور ایسے شخص، اس کے موت کا وقت، اس کے قبر کا انجام اور اس کے حشر کا انجام وہ بہت برا ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کی موت قریب ہوتی ہے تو فرشتے اس کے قریب آتے ہیں، اگر مرنے والا شخص برا اور بد عمل ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے خبیث روح جو ناپاک جسم میں ہے تو قابل مذمت ہے، تو قابل مذمت ہے، باہر نکلا، گرم پیپ، گرم پانی اور اس قسم کے دیگر عذابوں کی بشارت قبول کر۔ اس کو مسلسل یہی کلمات کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح باہر نکل آتی ہے، پھر اس کو آسمان کی جانب بڑھایا جاتا ہے، چڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولنے کا مطالبہ ہوتا ہے، دریافت کیا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، جواب میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں ہے، تو اس کے حق میں یہ پیغام ملتا ہے کہ خبیث روح کو خوش آمدید نہ کہو، اللہ اکبر، خبیث روح کو خوش آمدید نہ کہو جو ناپاک جسم میں تھی، تو واپس چلی جا، تو قابل مذمت ہے، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے، چنانچہ اسے آسمان سے واپسی بھیج دیا جاتا ہے، پھر وہ قبر میں رہتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، حماد راوی نے بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بدبو اور اس پر لعنت کا ذکر کیا ہے، چنانچہ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں ناپاک روح زمین کی جانب سے آئی ہے، اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کو برزخ کے آخری وقت تک لے کر چلے آؤ، برزخ کے آخری وقت تک لے کر چلے آؤ۔ غرض یہ کہ نفس خبیثہ اس کا مرتے وقت حال بہت برا ہوتا ہے، اور پھر یہیں پر بس نہیں، قبر، وہاں پر بھی اس کا برا حال ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر کی موت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آ کر سوال جواب کرتے ہیں جن کو ہم منکر نکیر کہتے ہیں۔ وہ فرشتے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟
تو وہ پھر جواب میں کہتا ہے کہ لا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے دریافت کیا جاتا ہے کہ جو شخص تم میں بھیجا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ پھر یہی جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تو اس پر آسمان سے منادی کرنے والا آواز کرتا ہے اس نے غلط بیانی کی ہے، اس کا آگ سے بستر تیار کرو، اس کو آگ کا لباس پہناؤ اور دوزخ کی جانب اس کا دروازہ کھول دو۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو آگ کی گرمی اور اس کی باد سموم پہنچے گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص پر قبر اس طرح تنگ ہوگی کہ جس طرح پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، اور یہیں پر بس نہیں، اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پر بھی مارا جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے، تو پہاڑ مٹی بن جائے۔ اور اس کی شدت، اس کی تکلیف کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ انسانوں کے علاوہ مشرق و مغرب میں تمام جن اور تمام مخلوقات اس کو سنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حشر میں بھی ایسے شخص کا برا حال ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ کہ اللہ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے تو ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اللہ کے علاوہ کسی کو پائے۔ اور ایسے لوگوں کو ہم بروز قیامت اوندوں میں حشر کریں گے، حالانکہ وہ اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے اور گونگے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی وہ جہنم کی آگ بجھنے لگے گی زدناہم سعیرا، ہم اس آگ کو ان پر اور بھڑکا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حشر میں اس کے بعد آخرت میں بھی ایسے شخص کا برا حال ہے۔ رب ارض و سما سورہ انفال میں فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے گا اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے گا، پھر ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے گا، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ غور فرمائیے کہ نفس خبیثہ کہ جو لوگ دنیاوی معاملات میں لگے ہوئے ہیں کہ ایسے شخص کا انجام روح نکلتے ہوئے بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی ایسے شخص کا بہت برا حال ہونے والا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار ہونے سے محفوظ رکھے۔ چوتھی قسم، آخری قسم بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ چوتھی قسم نفس مطمئنہ، جو انسان نفس امارہ کو دبا لے اور نفس لوامہ کی ملامت پر کان دھرتا ہے تو ایسا شخص کامیاب ہونے والا ہے۔ ایسے شخص کا نفس، ضمیر ہر وقت یہ شخص جو ہے نیکی کی طرف غالب رہتا ہے، اس کا دل قرآن کی طرف مائل رہتا ہے، اس کا دل نماز کی طرف مائل رہتا ہے، یہ نیکی کو کرنا غنیمت سمجھتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا وقت مل جائے تو یہ فوراً نیکی کر گزرتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں تو یاد رکھو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ اور ایسے شخص کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں
کہ جب کسی شخص کی موت قریب ہوتی ہے تو اس کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ اگر فوت ہونے والا شخص صالح ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، ایمان پر اس کی موت آتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی باہر آ جا، تو قابل تعریف ہے، تو قابل تعریف ہے، اللہ کی رحمت، اس کے عطیات اور ناراض ہونے والے پروردگار سے خوش ہو جا۔ مسلسل اس کو یہی کلمات کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح جسم سے باہر آ جاتی ہے۔ پھر اس کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، دریافت کیا جاتا ہے کہ یہ کون شخص ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں فلاں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکیزہ روح کے لیے خوش آمدید ہو، اللہ اکبر، خوش آمدید ہو پاکیزہ روح کے لیے جو پاک جسم میں رہی، تو جنت میں داخل ہو جا، تو تعریف کے لائق ہے، تو اللہ کی رحمت، اس کے انعامات اور اس کے عطیات کے لیے تو لائق ہے، تو خوش ہو جا۔ جو وہ پروردگار جو تجھ پر ناراض نہیں ہوگا، اسے مسلسل یہی کلمات کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح آسمان تک پہنچائی جاتی ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اس پر۔ بعد ازاں اس کو قبر میں ٹھاٹھ کی برزخی زندگی ملتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے پاس دو فرشتے آتے ہیں قبر میں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے دینی الاسلام، الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں من نبیک، کہ تیرا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہے۔ وہ اس سے دریافت کرتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اللہ کا قول ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا بھی فرمایا کہ مومن اس کو جب قبر میں اٹھایا جاتا ہے اور فرشتے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ پکا سچا نمازی ہوتا ہے جو نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، جو نمازوں کو چھوڑتا نہیں ہے، جو نمازوں کو قضا نہیں کرتا۔ اس کو جب فرشتے بٹھاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو رکو، ابھی میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز نکلنے والی ہے۔ اس کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینک، تو پھر وہ جواب دیتا ہے کہ ٹھہرو ابھی رکو، میری نماز کا وقت ہو گیا، پہلے نماز پڑھ لینے دو۔ اللہ اکبر۔ یعنی مومن جو ہے جس کی دنیا سے رخصتی اور موت اس حالت میں آئی ہے کہ ایمان بالخاتمہ ہوا ہے، تو وہ قبر میں کتنا مطمئن ہے کہ اس کو ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے کہ فرشتے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سے سوال کر رہے ہیں اور میں قبر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا شخص حشر میں بھی ایسے شخص کی عزت ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن ہم متقیوں کو مہمانوں کی طرح رحمان کی طرف لے کر جائیں گے۔ ایسے شخص کی اللہ رب العالمین مہمان نوازی کرے گا۔ اور آخرت میں سورۃ الزمر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا
حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے دنیا میں، ان کے گروہ کے جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھلے ہوئے ہوں گے تو وہاں کے نگہبان، وہاں کے فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ فرشتے نیک روح کو، نیک لوگوں کو سلام کریں گے اور کہیں گے تم بہت اچھی زندگی گزار کر آئے ہو، فادخلوها خالدین، ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایسی جنت کہ جس میں ہمیشگی ہے، اور ایسے پروردگار کی مہمان نوازی کہ وہ اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔